میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بات شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ آج کی یہ بات شاید ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ دے، کیونکہ آج ہم اس دھوکے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس دھوکے میں پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، شہرت ہو، لاکھوں فالوورز ہوں، لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہوں۔ لیکن میرے دوستو، قرآن اس کامیابی کو کامیابی نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے اصل کامیاب وہ ہے جسے قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، یعنی جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچو، آج ایک انسان بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن اگر قبر میں اس پر عذاب شروع ہو جائے، اگر رات کے اندھیرے میں اس کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں، اگر فرشتے اس سے پوچھیں من ربو کا اور وہ جواب نہ دے سکے، تو بتاؤ وہ کامیاب کہاں ہوا؟ میرے دوستو، دنیا کئی کامیابی صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آج لوگ کسی کی چمکتی ہوئی زندگی دیکھتے ہیں مگر اس کا اندھیرا انجام نہیں دیکھتے۔ لوگ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں مگر قبر کی تنہائی نہیں دیکھتے۔ لوگ اس کا محل دیکھتے ہیں مگر قبر کی مٹی نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیو، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور افسوس یہ ہے کہ انسان سب کچھ یاد رکھتا ہے مگر موت کو بھول جاتا ہے۔ آج انسان موبائل کے چارجر کی فکر کرتا ہے مگر اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا۔ آج انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی پر گھنٹوں لگا دیتا ہے مگر قبر کے اندھیرے کے لیے ایک آنسو نہیں بہاتا۔ ذرا سوچو، ایک انسان صبح اٹھتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے، بال بناتا ہے، خود کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن چند دن بعد یہی چہرہ قبر میں ہوگا، یہی جسم کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، یہی آنکھیں جن سے دنیا کو دیکھتا تھا مٹی سے بھر جائیں گی۔ میرے دوستو، قبر میں نہ کوئی دوست آئے گا، نہ فالوورز آئیں گے، نہ دولت، نہ شہرت، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں حالانکہ موت ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ لوگوں نے پوچھا جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے، قبر پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے آسانی ہے، اور اگر یہاں ناکامی ہو گئی تو آگے سختی ہی سختی ہے۔ میرے دوستو، آج لوگ کہتے ہیں یار زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، مزے کر لو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ قبر بھی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ میرے بھائیو، قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کیونکہ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ میرے دوستو، ذرا سوچو، دنیا میں ایک ماں اپنے بچے کے لیے پوری رات جاگتی ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ہر کوئی صرف اپنی جان بچانے کی فکر کرے گا۔ میرے بھائیوں، فرعون کے پاس حکومت تھی، طاقت تھی، خزانے تھے، لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، یہاں تک کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ سمندر میں ڈوبنے لگا، پانی اس کے منہ میں جا رہا تھا، اس وقت کہنے لگا میں ایمان لایا، لیکن موت سامنے آ چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے؟ میرے دوستو، آج بھی فرعون کی لاش دنیا کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں چلتی۔
میرے بھائیوں، شداد نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی، سونے چاندی کے محل بنائے، باغات بنائے، لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ شداد کہتا تھا میں دنیا میں ہی جنت بنا لوں گا، لیکن میرے دوستو ابھی وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے موت کا فرشتہ بھیج دیا اور وہ دروازے کے باہر ہی مر گیا۔ نہ محل کام آیا، نہ خزانے، نہ طاقت۔ میرے بھائیوں، قارون کے خزانے اتنے تھے کہ ان کے چابیاں کئی طاقتور لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، لیکن پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا اور قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ آج نہ قارون ہے، نہ اس کے خزانے، نہ اس کی دولت، صرف عبرت باقی ہے۔ میرے دوستو، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ دنیا دار انسان کی مثال اس مسافر جیسی ہے جو خواب میں محل دیکھتا ہے اور آنکھ کھولتے ہی سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا ہے، ایک خواب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فانی سایہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بادشاہ تھا، بہت امیر، ایک دن قبرستان سے گزرا۔ ایک قبر پر لکھا تھا کل میں بھی تمہاری طرح تھا اور کل تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ یہ پڑھ کر بادشاہ کانپنے لگا، رونے لگا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج انسان اپنے گھر کو سجانے میں لاکھوں لگا دیتا ہے، مگر قبر کو سجانے کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کرتا۔ آج لوگ رات بھر جاگ کر دنیا کماتے ہیں، مگر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے۔ ذرا سوچو، جس رب نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں سانس دی، جس نے ہمیں ماں باپ دیے، آنکھیں دی، زبان دی، ہم اسی رب کو بھول گئے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن سورج سرو پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنی گناہوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گردن تک، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ میرے دوستو، سوچو، اگر آج اللہ تعالیٰ پوچھ لے اے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تو نے میرے لیے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، ایک شخص تھا بہت مالدار، ہر وقت دولت جمع کرنے میں لگا رہتا تھا۔ اچانک موت آئی، جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ بینک بیلنس آیا، نہ گاڑی، نہ کاروبار، صرف کفن آیا، اور وہ بھی چند گز کا۔ میرے دوستو، انسان دنیا میں پوری زندگی کماتا ہے، مگر آخر میں اس کے حصے میں صرف 2 گز زمین آتی ہے۔ اصل کامیاب وہ نہیں جس کی ویڈیو وائرل ہو جائے، اصل کامیاب وہ ہے جس کا نام فرشتے نیک لوگوں میں لکھیں۔ اصل کامیاب وہ نہیں جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، اصل کامیاب وہ ہے جس کی قبر جنت کا باغ ہو۔ اصل کامیاب وہ نہیں جس کے پاس دنیا ہو، اصل کامیاب وہ ہے جس کے پاس اللہ ہو۔ میرے دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی توبہ کر لو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری رات ہو سکتا ہے کہ اگلی فجر ہم نہ دیکھ سکیں، ہو سکتا ہے کہ اگلی بار لوگ ہماری قبر پر فاتحہ پڑھ رہے ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کو مضبوط پکڑ لو، قرآن سے رشتہ جوڑ لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، کیونکہ جب موت آئے گی تو 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچائے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ بات اتر گئی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔